اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت عقبہ اولیٰ۔ 11 نبوی تو ختم ہی ہو چکا تھا، 12 نبوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں اس طرح گزرا جیسا کہ 11 نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذیر تھی، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پورا سال سخت امید و بیم کی حالت میں گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے ان 6 مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عرصے میں کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی کہ مدینہ میں تبلیغ کا کیا نتیجہ نکلا۔ آخر 12 نبوی کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام منا کے پاس اس مقام عقبہ میں جا کر یثرب کے قافلے تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور بڑے شوق سے بڑھ کر ملے۔ اب کی مرتبہ یہ کل 12 آدمی تھے، ان میں کچھ تو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے، کچھ نئے آدمی تھے جو اوس و خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 بزرگوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ رضی اللہ عنہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدبہ، عقبہ بن عامر۔ یہ 5 شخص پچھلے سال کے 6 مسلمانوں سے باقی نئے 7 یہ تھے: معاذ بن حارث برادر عوف بن حارث، ذکوان بن عبد، قیس بن خالد، خالد بن مخلد بن عامر بن زریق، عبادہ بن صامت بن قیس جو جنیب سے تھے، عباس بن عبادہ بن نزلہ۔ یہ 10 حضرات قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ابوالحشیم بن اتحان بنی عبد الاشہل سے تھے۔ عویم بن سعدہ آخر کے دونوں بزرگ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ گویا نتیجہ تھا ان 6 سابقہ مدنی مسلمانوں کو تبلیغ کا۔ رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قاری یعنی مبلغ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مقام پر قیام کیا اور اسی مکان کو مرکز تبلیغ بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ عقبہ اولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقرار کرائے تھے: ہم اللہ تعالیٰ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری اور زناکاری کے پاس نہ پھٹکیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے، چغل خوری نہ کریں گے، ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موصب بن عمیر کی مدینہ میں کامیابی۔ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں پہنچ کر نہایت کوشش و جانفشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت ازلی کا اظہار ہوا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبد الاشہل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ سعد بن معاذ قبیلہ بنو اشہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے۔ اسید بن حضیر قبیلہ بنو ظفر کے سردار تھے۔ ان کا باپ جنگ بعث میں تمام قبائل کا سردار اعظم تھا اور اسی لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہ قبائل اوس میں بہت بااثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسد بن زرارہ جس کے مکان پر مصعب بن عمیر مقیم تھے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک روز مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ بنی عبد الاشہل کے محلوں میں چاہے مرغ پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ کو ان کا اپنے محلے میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا ناگوار تھا۔ سعد نے اسید بن عزیر کو بلا کر کہا کہ اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ اور سختی سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آیا کرے، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اور اسد و موصب کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور نہایت سختی اور درستگی کے ساتھ ڈانٹا۔ موصب بن عمیر نے کہا: اگر آپ ذرا سا بیٹھ جائیں اور ہماری 2 باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموشی سے سنتے رہے۔ جب مصعب سنا چکے تو اسید نے کہا: میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید نے کہا: ایک شخص اور ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔
چنانچہ اسید وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے ہی سے اسید کے منتظر تھے۔ پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ اسید نے کہا ان دونوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو حارثہ کے چند نوجوان آگے اور وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے تو اسد اور مصعب دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد کو شبہ گزرا کہ اسید نے مجھ کو دھوکے سے یہاں بھیجا ہے کہ میں بھی ان کی باتیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد نے دونوں کو گالیاں دینا شروع کی اور اسد سے کہا مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکاتے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹھ جائیے، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات مقبول ہو تو آپ قبول فرمائیے ورنہ رد کر دیجیے۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو وہی باتیں سنائیں جو اسید کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی اسی وقت مسلمان ہو کر واپس آتے ہی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد نے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بنو عبد الاشہل مسلمان ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی اور ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ 13 نوی کا ماہ ذی الحج آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر 72 مرد اور 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان سے نکلے۔ سیدنا عباس اگرچہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے درپردہ ہمدردانہ طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف تھے۔ اتفاقاً راستے میں مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں واقعہ عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینے سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینے سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین بھی حسب دستور قدیم حج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ قیام کیا تھا مگر عقبہ کی گھاٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی۔ اس لیے مدینے کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے تھے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے اس گھاٹی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ باقی مشرکین نے مدینہ کو عقبہ کی اس ملاقات کا علم نہ تھا، وہ سب اصل قیام گاہ پر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ ان کی طرف سے مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر سیدنا عباس نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا مدینہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے، تم اس کو اپنے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، یاد رکھو کہ تم کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں۔ اگر تم عظیم الشان اور خونریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کا نام نہ لو۔ برہ بن معرر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اپنی زبان سے کچھ فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ آپ کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو بھی بیان فرمایا جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھی۔ برا بن معرر رضی اللہ عنہ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا ہم ان سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابو الحشیم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ تو کریں کہ ہم کو چھوڑ کر واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جینا میرا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ بولے یا رسول اللہ ہم کو اس معاوضے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور اللہ کی رضامندی۔ عبداللہ نے کہا بس سودا ہو چکا، اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے پھریں گے نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس بیعت میں برا بن معرر سب پر سابق تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسد بن زرارہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا
لوگوں آگاہ رہو کہ اس قول و قرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایت دے کر اپنا نقیب مقرر فرمایا اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان نقبہ کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اسید بن حضیر، ابو الحشیم بن اتحان، برا بن مرر، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن سامد، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر، سعد بن خثیمہ، منذر بن عمر۔ ان 12 سرداروں میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اس طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے اہل مکہ کو زور سے آواز دی اور کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مومنوں کی اس جماعت نے اس طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ جب تمام مراتب و معاملات طے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذن الہی پر موقوف رکھا۔ اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تاکہ اس جلسے کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عباس دونوں مکہ میں چلے آئے، مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہوا۔ وہ اس وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے، دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ مدینہ والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے، ان کو خود رات کی اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کرے اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو؟ قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذرائع سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور وہ مسلح ہو کر دوبارہ آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ منذر تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بن عبادہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر زودوں کو پکار رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا، اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھے یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت و رعایت کی توقع ہو سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی ہے؟ میں نے کہا، جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو انہیں دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلہ خزرج کا شخص پٹ رہا ہے اور تمہارے نام لے کر دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے اس کا نام پوچھا، کیا ہے؟ شخص نے بتایا، اس کا نام سعد بن عبادہ ہے۔ وہ بولے، ہاں، اس کا ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے ہیں اور اس کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے آ کر چھڑایا اور میں چھوڑتے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی بکثرت کھجوریں پائی جاتی ہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔